کسی شخص نے روزہ رکھا ہے تو وہ اتنی نیت کرے گا کہ میرے رب کا حکم ہے تو میں نے روزہ رکھا ہے، اللہ کی رضا کے لیے رکھا ہے۔ اگر اس نے یہ ارادہ کیا چلو روزہ بھی ہو جائے گا اور میرا وزن بھی کم ہو جائے گا، تو یہ اخلاص نہیں ہے۔ کسی شخص نے نماز پڑھنی ہے اللہ کی رضا کے لیے، اور اگر وہ نماز اس لیے پڑھ رہا ہے کہ نماز ایک بہترین ورزش بھی ہے، اور جب میں نماز پڑھوں گا تو اس سے میرے اعضاء کے اندر بہتری بھی آئے گی اور میرے وجود کو اس سے اطمینان بھی ہوگا اور میرا جسم مضبوط بھی ہو جائے گا، تو یہ والی نیت شامل کرنا ساتھ درست نہیں ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص اس لیے جہاد کرتا ہے کہ اسے اجر بھی ملے اور ساتھ اس کی شہرت بھی ہو جائے۔ آپ حدیث کے الفاظ پہ غور کریں کہ صرف شہرت کی نیت نہیں، اس کی نیت یہ ہے کہ جہاد بھی کر لوں اور شہرت بھی ہو جائے، یعنی دونوں نیت ہے، اللہ کی رضا کی نیت بھی ہے لیکن ساتھ تھوڑی بہت شہرت کی نیت بھی ہے۔ یا رسول اللہ اسے اجر ملے گا کہ نہیں؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک لفظوں میں فرمایا اس بندے کو کوئی اجر نہیں ملے گا۔ پھر عرض کی دوسری دفعہ یا رسول اللہ نیت جہاد کی بھی ہے لیکن ساتھ اس کا خیال یہ ہے کہ مشہور بھی ہو جاؤں، تو کریم فرماتے ہیں اسے کوئی اجر نہیں ملے گا۔ تیسری بار عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیت جہاد کی بھی ہے لیکن ساتھ یہ خیال ہے کہ میں شہرت بھی پا جاؤں، تو حکم کیا ہے؟ تو حبیب کریم علیہ السلام نے فرمایا حکم یہی ہے کہ اس بندے کو کوئی اجر نہیں ملے گا۔ خالص ارادے ہوں، اگر چاہتے ہیں فتنوں سے بچیں، اگر چاہتے ہیں اس دور کی گرد سے بچیں، اگر چاہتے ہیں اس دور کے اندر جس قدر زیادہ آزمائش ہوتی جا رہی ہے اور جس قدر روپ دھار کر شیطانیت اپنا غلبہ کر رہی ہے اس سے ہم بچیں، تو اس کا ایک ہی علاج قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے مخلص ہو جاؤ، سچے ہو جاؤ۔